إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے انسان بنایا ہے، پھر اس سے بڑھ کر کے اس کی رحمت، کرم اور احسان یہ ہے کہ اس نے مسلمان بنایا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، لیکن اس سے بھی بڑھ کے مالک کا فضل یہ ہے کہ اس نے خاتم النبیین، سید الرسل، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اعلان کر کے ہمیں یہ بتایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس. روئے زمین پر نیلی چھت کے نیچے جتنی بھی امتیں آئی ہیں، اے امت محمدیہ، ہم نے تم سے بہتر کوئی امت نہیں بنائی، سب سے بہترین امت تمہیں. ان احسانات کو تسلیم کر کے اکیلا الحمدللہ کہہ دینا یا شکر ادا کر لینا کافی نہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جس رب نے رتبے اتنے دیے ہیں، مقام اتنے دیے، اتنے زبردست پیمبر، نبی، ہادی، راہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا کا امتی بنایا، کائنات کی بہترین امت بنایا ہے. تو میرے بھائیوں، اس بدلے کا بدلہ بھی بنتا ہے. احسان کا بدلہ کیا ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں اس جہان کے اندر جو عارضی طور پہ آئے کچھ ایسا کر جائیں کہ اگلا مستقل جہان میرا اور آپ کا بہتری اور بھلائی کا ہو. اس حوالے سے میری اور آپ کی آج کی یہ ملاقات یہ صرف ایک جمعہ نہیں ہے، یہ کوئی روٹین کا خطبہ یا صرف شہرت اور مشہوری نہیں ہے. یہ ایک درد ہے، ایک اپیل ہے اور دعوت اور پیغام ہے کہ میں نے بیرون ملک بڑے لوگوں کو دیکھا گئے ہوئے، یورپ میں، آسٹریلیا میں، دیگر بر اعظموں میں، لیکن گجرات سے لے کے اوپر میرپور تلک میں نے خالی کوٹھیاں دیکھی ہیں، رہائشی کوئی نہیں، بڑے بڑے خوبصورت بنے ہوئے مکان. پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ جواب ملتا ہے کہ یہ لوگ عارضی طور پہ باہر گئے ہوئے
کہ کب حالات خراب ہوں اور ہم اپنے ملک میں آ کے مستقل اپنی رہائش میں رہ سکیں۔ لوگوں، آپ اور میں سب امیر اور غریب سرزمین شور کوٹ میں پوری دنیا کے کسی خطے میں ہم یہاں عارضی ہیں، مسافر ہیں، کوئی مستقل نہیں ہے۔ آج میرے دادا یہاں نہیں ہیں، میرے تائے نہیں ہیں، ننیال ددیال کے بڑے بڑے بزرگ لینڈ لارڈ، ذمہ دار، سرمایہ دار، پیسے والے، نامی گرامی عہدوں والے، بڑی بڑی چدراٹیں، آج ان کی قبر بھی تلاش کرنے جائیں تو نہیں ملتی۔ یہی تیرا میرا حال ہے۔ یہ گھر تیرے میرے بغیر بھی چلیں گے۔ بڑا اہم ہے کہ ہم رات کہیں نہیں رکتے، مہمان ہوتے ہیں تو واپس بھاگتے ہیں، کاروبار دکانیں جو ہیں وہ نہیں چلتی، لیکن جب جانے والا چلا جاتا ہے اور لے جانے والا لے جاتا ہے تو سب چلتا ہے، رکا کبھی نہیں، کچھ نہیں رکتا۔ سوال یہ ہے دنیا کے لیے اتنا کچھ بنایا بھی ہے، کمایا بھی ہے، تیرا مستقل گھر بھی اسی شور کوٹ میں، یا رب نے جہاں سے خمیر اٹھایا ہے وہاں پہنچا کے اسی دھرتی میں، مٹی میں پہنچا کے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہمارا وعدہ ہے، اسی دھرتی سے بنایا ہے، اسی مٹی میں لٹانا ہے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، تم سب کو ہم نے یہیں سے اٹھانا ہے۔ لوگوں، میرے اور آپ کے حوالات تیار کر لیے گئے، اور وہ قبرستان کی وادی ہے، وہاں پہنچ کے فیصلہ ہونا ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا بنا دیا جائے یا جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے۔ اسی قبرستان میں ونڈو ہے، اسی میں جنت کی کھڑکی ہے۔ آپ نے اور میں نے کچھ کیا کہ وہاں میرے اور آپ کے ہونے والے سوال اور امتحان میں کامیابی ملے، اور اس کے بعد وہ قبر کا ٹکڑا جس کے اوپر کچھ دن لوگ آئیں گے، پھر کسی نے نہیں آنا، پھر نشان برابر ہو جانے، پھر اسی جگہ کھود کے ایک اور کسی کی قبر بن جانی، ہڈیاں رہ جانی ہیں۔ لوگوں، دھوکے سے نکلیے، اپنی ذات کے لیے بھی کچھ کیجیے۔ میں اکیلا مل کے، میرے علماء مل کے، یہاں کے خطباء مل کے 7.5 ارب کی آبادی کو بدل نہیں سکتے، لیکن ایک فیصلہ لیں آج، اور بڑا اہم اور ضروری فیصلہ ہے کہ آپ صرف اپنی ذات کا تو ٹھیکہ لینا، میں اپنے وجود کا ذمہ دار بنوں کہ مجھے جو صحیح ہے وہ کرنا ہے، جو غلط ہے وہ چھوڑنا ہے، میں نے خود میں تبدیلی لانی ہے۔ تو انشاءاللہ 7.5 ارب میں سے ایک بندہ اپنی اپنی ذمہ داری لے لے تو بڑا آسان ہے۔ یہ فکر پیدا کرے، کم از کم میں خود تو صحیح بنوں، پھر لوگوں کو بلاؤں گا اور کہوں گا تو اچھا بھی لگے گا۔ اس حوالے سے موٹے 3 کام کریں، کوئی چوتھا کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ دھوکے سے نکلیے۔ مجھے اور آپ کو سب سے پہلے دنیا نے جس دھوکے میں متاع الغرور میں ڈالا ہے وہ یہ ہے کہ اے جہان میٹھا اگلا کس ڈٹھا۔ نکلیے اس سے، یہاں کچھ میٹھا نہیں ہے، یہاں سب کڑوا ہے، انجام برا ہے۔ کیلا کھا لیں، طاقت آ جائے گی اور گندگی نکلے گی۔ آپ سیب کھا لیں، گال لال ہو جائیں گے، مگر بھوگ بن کے اولو براز کی شکل میں نکلے گا۔ آپ جتنے مرضی اپنے جسے اور وجود کو بنا لیں، آخر ہڈیاں نکلنی ہیں، آخر یہ گوشت ختم ہونا ہے، یہ خوبصورتی اور حسن مٹنا ہے۔ دنیا کا حسن اور آخرت کا حسن دونوں لے کے چلیں، آپ بوڑھے بھی ہو جائیں گے تو عظیم ترین، آپ جوان بھی ہوں گے، موت آئے تو عرش ہل جائے،
یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ دین کو ضروری سمجھیں۔ دنیا دھوکے میں ہے کہ صرف مال دولت دنیا روٹی روزی کمائی بھاگ دوڑ، لوگوں یہ کام جانور بھی کرتے ہیں، وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں، وہ بھی سوتے ہیں، نسل اولاد وہ بھی بناتے ہیں، مر کھپ جاتے ہیں، نام و نشان مٹ گیا، لیکن تو نے میں نے کیا کرنا ہے؟ تیری جبھی پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے، تو چلا بھی جائے، تیرے پیچھے صدیوں گلشن کی فضا یاد کرے کہ ہمارے وڈیرے، ہمارے بزرگ، ہمارے دادا ابو، نانا ابو، ہمارے حاجی صاحب، نمازی صاحب، فلاں خطیب، فلاں ادیب، فلاں چودھری جو تھا وہ دیندار تھا۔ حضرات اس مقصد کے لیے دین، اور جب میں دین بول رہا ہوں تو مسلک نہیں، اس مسلک نے دھوکہ دیا ہے آپ کو مجھے۔ رستے کوئی بھی ہوں، مجھے شور کوٹ آنا ہے، اگر میں رستوں کا واقف ہوں تو میرے پاس وقت ہے، سواری ہے، میں براستہ اکاڑا کھانے وال سے ہوتا بھی پہنچ سکتا ہوں، میں براستہ سائی وال بھی آ سکتا ہوں، براستہ چیچا وطنی بھی آنا میرے لیے ممکن ہے، میں تلمبہ عبد الحکیم کے رستے سے بھی آ سکتا ہوں، لوگوں میرے لیے جھنگ سے ہو کر چور کوٹ آنا بھی، لیکن وقت کا اگر پتہ نہیں اور محدود ہے اور میں فیصلہ آباد سے آ رہا ہوں تو مجھے سارے عقل مند اور دانا لوگ یہی مشورہ دیں گے جناب موٹر وے ہے، وہاں سے چڑھیے، سیدھا اتریے اور پہنچ جائیے۔ میں اس سیدھے رستے کو چھوڑ کے اگر پھر دائیں بائیں نکلتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جناب میرا خاندانی رستہ وہ ہے، میری برادری کا رستہ وہ ہے، میرے پیر، میرے فقیر، میرے امام، میرے فلاں نے مجھے وہ رستہ بتایا ہے، کوئی تو کہے گا کہ تھوڑی اپنی بھی عقل استعمال کر لے، رب نے دی کس لیے ہے، آنکھیں کس لیے دی ہیں کہ شارٹ ترین، مختصر ترین، سیدھا ترین اور صاف ترین رستہ چھوڑ کے دائیں بائیں نکل رہے ہو تو کیوں؟ رب کا قرآن کہتا ہے انسان ہم سے مانگ، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ دنیا میں نہیں رہنا، مر کھپ جانا ہے، براستہ قبر، نشر اور حشر ہونا ہے، اللہ جنت چاہیے مگر صراط مستقیم کے تھرو دیجیے۔ آپ نے کبھی مانگی یا مسلکوں میں پڑے رہے؟ دھوکے میں مت رہیے، نکلیے۔ آپ سنی ہیں، شیعہ ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، کوئی مسلک ہے، کوئی مشرب ہے، اللہ کے لیے اپنی توحید مضبوط کریں، کیونکہ اس قبرستان میں توحید کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اے رب سارے مسالک متفق ہیں اس دعا کے اوپر کہ مرنے کے بعد قبرستان میں دفنا کے کیا کہنا ہے؟ تمہارا بھائی اس وقت حساب و کتاب میں ہے، دعا مخلص ہو کے کرو، اس کے لیے ثابت قدم رہنے کا سوال کرو، اور کس بات پہ ثابت قدم؟ وہ قول جسے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، جسے کلمہ توحید کہتے ہیں، جسے وحدانیت کہتے ہیں۔ شور کوٹ کے باسیوں، میرا آپ سے انسانیت کا رشتہ ہے، درد کا رشتہ ہے، میں اگر اپنے لیے برا نہیں چاہتا، تکلیف نہیں چاہتا، تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ میں سے بھی کسی کو دکھ نہ ہو، اور انسان کے مومن ہونے کی علامت یہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے کرے۔ میرے ننیال کا علاقہ ہے، میں نے جیسے ان کے لیے درد رکھا ہے آپ کے لیے بھی درد ہے۔ بریلوی ہونا برا نہیں ہے، شرک کرنا برا ہے، نام جو مرضی رکھ لیں، بریلی ایک شہر ہے، دیوبند شہر ہے، فیصل آباد شہر ہے، شور کوٹ شہر ہے،
لیکن آپ کے پاس توحید وہ ہونی چاہیے جو مکہ اور مدینہ میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس قربانیاں دے کے، ماریں کھا کے، بدن الطف پہ پتھر کھا کے، خود کو لہو لہان کروا کے، اپنے جسم کے جو ہے وہ اندر زخم کروا کے، اپنے ہاتھوں کے اوپر اپنے لاشیں اٹھا کے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات کو فیس کر کے بھی اللہ کا نام جو سر بلند رکھا ہے. کیا آپ کے پاس وہ دولت ہے؟ اگر آپ کے پاس ہے تو مبارک. میرے محبوب کو کہا گیا اس کی اولاد نہیں بچے گی، اب تر ہے بے نسل ہے. کیا میرے محبوب نے 1.25 لاکھ انبیاء کی ڈھیری پہ جا کے کبھی سر دھرا؟ 1.25 لاکھ بزرگ تھے میرے محبوب سے پہلے، جناب آدم سے جناب موسیٰ علیہ السلام تلک انبیاء کی قبریں رب زمین پہ بتا دیتا. آپ کے 1.25 لاکھ صحابہ تھے، ایک ایک صحابی کو اسائنمنٹ ملتی کہ جاؤ کچھ اور نہیں کرو. ایک بزرگ نبی کی قبر ڈھونڈ کے اس پہ قبر بنا کے، مزار بنا کے، دیواریں کھڑی کر کے، گنبد بنا کے، رنگ کر کے، وہاں مجاوری کر کے، بیٹھ کر کے تم یہ مجھے کام کر دو، میں تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دلوا دیتا ہوں. اگر رب چاہتا تو 1.25 لاکھ صحابہ جب وہ حجۃ الوداع کے خطبے میں موجود تھے اور آپ پوچھ رہے تھے الا هل بلغت، کیا میں نے رب کا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، ذمہ داریوں کو نبھایا کہ نہیں نبھایا، اور سامنے سے کہہ رہے تھے کہ ہاں آپ نے امانت کو پہنچا دیا، نصیحت کر دی ہے، اور آپ کہہ رہے تھے اللہم اشہد، اللہ گواہ ہے. اگر یہ دربار و مزار یہ قبروں کے اوپر کا معاملہ ہوتا، ان کے اوپر یہ بلڈنگیں کھڑی کر کے مجاور بن کے دربار و مزار پہ عرس میلے یہ اہم اور ضروری ہوتے اور توحید کا حصہ ہوتے، لا الہ الا اللہ کا جزو لا ینفک ہوتے، اور یہی اولیاء اللہ کی قدر ہوتی تو میرے پیغمبر کروائے بغیر نہ جاتے. معاملہ اصل میں قبر کے نیچے کا تھا. کہا حساب ہونا ہے. کیا حساب ہے؟ پہلا سوال ہونا ہے ما دینک. کیا مانا ہے؟ کتنا آبجیکٹیو سادہ سا ہے. میں اپنے بچے کو ایک دفعہ پڑھا دوں دوسری دفعہ نہیں بھولے گا. جواب ہے دین الاسلام. میرا دین اسلام ہے. آبجیکٹیو ہے، خانہ پر کرنا ہے، دائرہ بھرنا ہے. کیا مشکل ہے یہ؟ بالکل مشکل نہیں. لیکن کبھی سوچا کہ قبر میں اتنا مختصر سوال کیوں؟ یہ تیری پوری زندگی پیدا ہونے سے لے کے جوانی تلک، جوانی سے لے کے جب تیرے اوپر اللہ کی طرف سے تکلیف ڈال دی گئی ہے. پہلے تو مرفوع عن القلم تھا، مرفوع القلم ہے. جب جوانی آئی ہے، بڑھاپے تلک، موت تلک، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مر جانا مگر اسلام سے ہٹ کے کوئی رویہ نہ اپنانا. مر جانا، مرتے مرتے بھی تمہاری زبان پہ مرنے کا طریقہ بھی اسلامی ہو. موت تو آنی ہے، سب کو آنی ہے، لیکن سکرات میں کسے پکارے گا؟ الا ان للموت لسکرات. پیمبر کو تلخیاں لگی ہیں، سیدہ کے سینے سے لگے ہیں، کبھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، کبھی پیالے میں ڈالتے ہیں، کبھی چہرے پہ پھیرتے ہیں، کبھی پسینے آتے ہیں. 7 کنویں کا پانی ڈالا جا رہا ہے. وقت کے پیغمبر کی یہ حالت ہو رہی ہے تو تیری میری نہیں ہوگی. لیکن اس لمحے اگر تو نے اکیلے رب کو نہیں پکارا الا ان للموت لسکرات، لا الہ الا اللہ، رب اعنی علی سکرات الموت، اے موت دینے والے اللہ میرا تیرے اوپر یقین ہے، میری زبان پہ آخری توحید کے جملے ہیں، اللہ مجھے معاف فرما، میں تیرے علاوہ کسی کو مشکل کشا و حاجت روا اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں سمجھتا. جسے تو نے جائز وسیلہ بنایا ہے، تو مسبب الاسباب ہے. اسباب کے بغیر اگر کوئی کر سکتا ہے تو اکیلا ہے. جسے تو سبب اور جائز ذریعہ اور وسیلہ بنا دے میرا اس پر یقین ہے. اگر تیرا میرا دین یہ ہے تو مبارک جواب آئے گا دین الاسلام. اور اسلام کیا ہے؟ دھوکے میں نہ رہنا، صرف وہی کا نام، صرف وہی.
آج دنیا دھوکہ دے رہی ہے، دھوکہ لے رہی ہے کہ جناب فلاں روایت خبر واحد ہے، ہم نہیں مانتے۔ بڑے بڑے غامدی، ان کے چیلے، ان کے دوست احباب، رشتہ دار، لیکن انہیں یہ مواد کہاں سے ملا کہ خبر واحد ہے تو رد کر دو، متواتر ہے تو لے لو۔ لوگوں، وحی اور دین پہلی 3 پشتوں میں، 3 کڑیوں میں، 3 سلسلوں میں یہ خبر واحد ہے، تینوں کڑیوں میں۔ آپ نے ایک ٹرک کو کھینچنا ہے، ایک مہران گاڑی کو کھینچنا ہے، دونوں کے کھینچنے کے لیے رسے کا فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر آپ نے ٹرک کے ساتھ اور اگلی گاڑی کے ساتھ 10 سنگل باندھ دیے ہیں جس نے کھینچنا ہے، لیکن جسے کھینچنا ہے اس کے ساتھ صرف ایک سادی سنگلی ہے، ایک چھوٹا سا کڑا ہے، ایک ہک ہے، پھر آگے بھی ایک، پھر آگے بھی ایک۔ اٹھ کے کوئی تو کہے گا یار یہ کیا کر رہے ہو، یہ ٹرک نہیں کھینچا جانا۔ لیکن تمہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس دین کو اتارنے والا، وحی کو بھیجنے والا، کلام اللہ، اللہ کا کلام بولنے والا خود رب بھی اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، رب 2 نہیں ہے، وہ ایک کی اکیلی خبر ہے جسے خبر واحد کہتے ہیں۔ وہی خبر واحد، پہلی بنیاد میں خبر واحد، پھر لانے والا جبریل ایک ہے، 2 نہیں، علیہ السلام۔ دوسری لڑی، دوسری کڑی، کڑے میں کڑا پھنسا تو زنجیر بنی، ایسے نہیں سند بن گئی، لیکن یہ دین کی سند، وحی کی سند، جبریل امین بھی اکیلا پہلی وحی لے کے آیا، اور جس ہستی پہ آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکیلے غار حرا میں، کوئی اور نہیں تھا۔ یہ 3 پشتوں میں، 3 لڑیوں میں، 3 سلسلوں میں دین اور وہی خبر واحد، لیکن یقین کیا بنایا؟ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسے بولا رب نے ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، رب سے بڑھ کے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اسے لائے جبریل ہیں، نازل بہ الروح الامین، اس سے بڑھ کے امانت دار کون ہو سکتا ہے؟ اسے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتار کر کے ان کی زبان سے بلوایا گیا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ان سے بڑھ کر کے سچی زبان کس کی ہو سکتی ہے؟ تینوں لڑیوں کی گارنٹی دے کے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کوئی شک کرنا بھی چاہے تو شک نہیں بنتا، شک ہے تو نکالو، یہ کتاب نکالے گی، اقرا بسم ربک الذی نکالے گی۔ اس وحی کو پہلی 3 پشتوں میں، سلسلوں میں، زمان و مکان کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے دیکھیے، کیا یہ اکیلے کی خبر اکیلے کی خبر سے نہیں؟ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل نے رب سے روایت نہیں کیا۔ یہ فرق ڈالنا چھوڑیے، میرے محبوب سے ایک بھی عمل، ایک بھی قول صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے، وہ دلیل ہے، وہ وحی ہے، وہ حجت ہے۔ تیری میری مسئلہ کی تفاوت اور مسائل اپنے گھر، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ اعتراض نہیں اٹھانا ہے، مجھے اپنی بات بدلنی۔ یہ ہے اسلام۔ سمعنا واطعنا، آمنا وصدقنا۔ بات حق ہو تو ابو جہل بیان کرے، ابو جہل بیان کرے اور کہے 1 مہینہ میں اونٹوں کو درے مار مار کے بھگاتا ہوں، کاروان چلاتا ہوں، مکے سے رابغ اور رابغ سے ہوتے ہوئے جوفا والی سائیڈ سے میں شام اور دمشق اور فلسطین اور بیت المقدس تک جب کاروان لے کے جاتا ہوں تو 1 مہینہ اونٹوں کو لگتا ہے، دوڑتے اونٹ، ہانپتے اونٹ، بھاگتے اونٹ۔ اگر کوئی شخص کہے میں رات کے 1 پل میں جا کے واپس لوٹ آیا ہوں، آسمانوں پہ گیا ہوں، پھر نیچے آیا ہوں، بات مانی جائے گی۔ کہا بیان کس نے کیا ہے؟ کہنے والا کون ہے؟ کہا تیرا نبی جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے،
کہا یہ تو بڑی معمولی بات ہے، ہم تو اس سے بھی بڑی بڑی باتیں اس کی مان چکے ہیں۔ سمینا و اطانا آمنا و صدقنا۔ ابو بکر صدیق ایسے نہیں بنا تھا، اگر بات خبر واحد کی ہوتی، بیان کرنے والے ابو جہل کی ہوتی، اللہ کی قسم صدیق کو کبھی کوئی صدیق نہ کہتا۔ تصدیق کر، دل کو سنبھال، بدل، جوئیں نکال کے، کیڑے نکال کے، معلوم نہیں تو کیا کیا نکالے گا، بال کی کھال اتارے گا، سب مان لے گا، لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو درایت کے معیاروں پہ رکھ کے پرکھتے ہوئے قبر میں چلا جائے گا۔ کب مانے گا؟ اوسن قبراں تے لگسن خبراں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ آیت سبھی کے لیے ہے، یہ صرف وہابیوں کے لیے نہیں ہے۔ سنبھال اپنے آپ کو، دین وہ بنا جو وہی ہے۔ اگر اس کی خبر وقت کا شیطان بھی دے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان ہو رہا ہے، آیت الکرسی چوری کرنے آتا ہے، ایک دن، دو دن، تین دن، خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہے تو شیطان مگر بات سچی کر گیا ہے، تصدیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، پھر کسی اور کی ساتھ میں تصدیق نہیں مانگی گئی، یہ دین ہے۔ ایسا بن، یہ اسلام ہے۔ میری قبر میں میرے ددیال نہیں ہونے، دیوبندی ہیں، ننیال نہیں ہونے، بریلوی ہیں، یار دوست نہیں ہونے، شیعہ ہیں۔ میری قبر میں میرا بیٹا بھی نہیں ہونا، میری بیوی بھی رات نہیں رکے گی، کوئی نہیں ہوگا، اکیلی جان ہے، نفسی کا معاملہ ہے۔ اٹھا کے جب بٹھایا جائے، ما دینک، تیرا رویہ کیا تھا، کیسے ڈیل کرتا تھا وہی، یہاں پتہ چلے گا۔ اسلام کہہ کے سبھی چھٹ جائیں گے، ہر بندہ تو مسلمان ہے، ایسا مسلمان بن کہ فرشتے بھی رشک کریں۔ ددیال ناراض تھے، اوے بے امامہ ہو گیا ہے، ننیال ناراض تھے، بے پیرا ہو گیا ہے، بے مرشدہ ہو گیا ہے۔ یہ جملے سنے میں نے ننیال سے، بے پیرا ہو گیا ہے۔ ددیال نے کہا بد مذہب ہو گیا ہے، یاروں نے کہا بے امامہ ہو گیا ہے۔ آج وہ تینوں میرے ساتھ نہیں ہیں، لیکن مجھے فخر بھی ہے، اللہ کا شکر بھی ہے کہ اس رب نے مجھے وہ امام دیا ہے جس امام سے بڑھ کر کے کائنات میں امام کوئی نہیں، جس کو مانے بغیر نہ کوئی پیر بن سکے، نہ امیر بن سکے، نہ وزیر، نہ مشیر، جتنی مرضی دولتے عہدے لے لے، مگر ان کو ماننے والا ہی مسلح پہ آ سکے جب ان کا عہدہ ایسا ہے۔ تو دین وہی ہے جو ہم نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، تو پھر تبلیغ اسی کی کرو، بات اسی کی کرو، دعوت اس کی دو، تربیت وہ کرو جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں ذہن بنا لو، قبر میں اگر قسم کھا کے سودا بیچنا ہوتا تو میں قسم کھا کے کہتا، سر پہ قرآن اٹھا کے کہتا، میں کہتا ہوں کہ میں نے وضو کیا ہوا ہے، میں نہایا ہوا ہوں، میں ممبر پہ چڑھا ہوا ہوں، قرآن میرے سر پہ ہے، مگر قسم کھا کے سودا بیچنے والی بات نہیں ہے، لیکن پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، اور ساری شریعتوں کو پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں، اور سارے مسالک کی جو ہے وہ سٹڈی کرنے کے بعد، تقابلی مطالعے کے بعد کہہ رہا ہوں، قبر میں کسی مسلک کا سوال رب نے رکھا ہی نہیں۔ دینک، مذہب نہیں، دین بتا، کیا رویہ تھا میرے قرآن سے، میری وحی سے، میرے پیغمبر کی حدیث سے؟ اللہ اسلام میں ماننے والا تھا، اسلم تسلم، جو مان گیا وہ بچ گیا۔ اب اگلا سوال ہے، اگلی یہ دوڑ لگی ہوئی ہے، کئی رکاوٹیں ہوتی ہیں، 3 رکاوٹیں عبور کر کے تو نے نشر کی طرف بڑھنا ہے۔ دوسرا سوال، دوسری رکاوٹ، جو اسلام تیرا تھا، مر ربک، اس میں ضرورت ہے کس سے پوری کرواتا تھا؟ لوگوں اگر میں چاہتا تو آج کی گفتگو کو بڑی لچھے دار بنا سکتا تھا، فصیحانہ جملے، ادیبانہ الفاظ و کلمات کا چناؤ کر کے ایک برکھا برسا کے داد لیتا تو لے سکتا تھا، لیکن نہیں، میں ایک درد لے کے حاضر ہوں۔ وہ درد یہ ہے کہ قبر میں تجھ سے پوچھا جانا ہے تیری ضرورتیں کون پوری کرتا تھا، تو مشکل میں کس کے در پہ دستک دیتا تھا۔
مشکل من رب رب اس کو کہتے ہیں کہ جو عدم سے وجود دے. تیرا یقین کیا تھا کہ تجھے کس نے وجود دیا؟ تو اللہ دیتا تھا یا پیران دیتا تھا؟ بول من رب. تجھے دکھ ملتا تھا تو کہاں جاتا تھا؟ رب کے گھر آتا تھا یا بندوں کے در پہ جا کے دستک دیتا تھا؟ سوال کر لیجئے شور کوٹ میں. میرے جوار میں بابا جی باہو، آگے کوٹ مٹھن والے بابا جی ہیں، آگے چلتے جائیے چاچڑا ہے، علی پور ہے، ارج شریف ہے، یہ ملتان ہے، وہ پاک پتن وہ لاہور ہے. میں 1.25 لاکھ زہری اور 1.25 لاکھ باطنی بزرگوں کی دربار پہ زندگی کے 10 سال گزار کے پھر اس نتیجے پہ پہنچا کہ دنیا کا اصول یہ بن گیا، دیکھا دیکھی، سنگتیں بن گئی، جھنڈے بن گئے ہیں، یونیفارم بن گئی ہے، گروپ مسلک بن گئے ہیں، دیکھے ایک دوسرے سے مال دولت پیسہ بلے دنیا چل رہی ہے. اور نعرہ کیا ہے؟ ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے 7 چل. جسے درد ہوگا اس نے جانا ہے جہاں بھی اسے آرام ملے گا، سکون ملے گا. جب کوئی ڈاکٹر حکیم طبیب بتائے گا درد مند نے تو جانا ہے. سوال یہ ہے کہ بتانے والے نے جو بتایا تھا تو نے بڑی آسانی سے ایسے مان لیا. ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے 7 چل. جہاں جا رہا ہے وہ موت کا درد سہ چکا ہے، بیوی بیوہ ہو چکی ہے، بچے یتیم ہو چکے ہیں، داغ مفارقت دے چکا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کو زندہ اور قائم کو دائم کو چھوڑ کے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو چھوڑ کے تیرے پیغمبر کا طریقہ توحید کیا تھا؟ ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار مسیتے چل. کانا اذا عذبہ امر فزع الی الصلاۃ. پیغمبر سے بڑھ کے کسی پہ اتنے دکھ نہیں آئے. پیدا ہوتے ہی یتیمی کا دکھ، باپ نہیں ہے، فوت ہو چکے، 6 سال کی عمر میں والدہ کی ریلت کا دکھ، دادا جی کی وفات کا دکھ، اپنوں کی بیگانگی کے دکھ، چاروں طرف کے گھیرے کے دکھ، 12 تلواروں کے زہر میں بجنے کے دکھ، اپنی ہی جنم بھومی مکے سے رات کو نکالنے کے دکھ، کہیں غار ثور پہ چڑھنے اور رہنے کے دکھ، کہیں طریق ہجرت کے دکھ. کیا دکھ نہیں تھے؟ بڑے تانے دیے، ابتر ہے، بے نسلہ ہے، مگر میرے محبوب نے اولاد مانگنے کے لیے کس گھیری پہ سر رکھا؟ غزوے کو جیتنے کے لیے کس بزرگ کی منادی کی؟ کس کے توسل، کس کے طفیل سے مانگا؟ 1000 جنگجوؤں کے مد مقابل 313 کو بدر کے میدان میں لا کے ریت کے ٹیلے پہ پہاڑ کو بیک پہ کر کے میرے محبوب نے نبوت والی پیشانی زمین پہ دھر کے کس بزرگ کا دے کے توسل اور وسیلہ مانگا تھا؟ کہا اللہ دوا یہ کی ہے کہ 313 ہیں سامنے کر دیے، جو ہے لا کے رکھ دیا. اور دعا یہ ہے تیری توحید کا نام لینے والے یہی ہے میرے پاس. اگر آج ان کو کچھ ہو گیا تو زمین پہ تیرا نام کو نہیں لینے والا. کیا خیال ہے؟ کہاں گئے تھے محبوب؟ بتائیے نا مجھے. آپ کا مسلک کوئی بھی ہے، کلمہ تو نبی کا پڑھا ہے. کلمے کی لاج رکھ، توحید کو مضبوط کر. سنی رہے، دیوبندی رہے، بریلوی رہے، چشتی رہے. میں نام بدلنے کو نہیں کہتا، نہ میں وہابی ہونے کا کہہ رہا ہوں. دھوکہ مت. میرے سے پہلے نہیں سنبھالے جا رہے جو بنے ہوئے. تو اپنے گھر میں رہ، اپنی مسجد میں رہ، لیکن توحید کے دائرے کو کراس کر کے باہر مت نکل. جس دن تو نکل گیا تیرے خیر خواہ تیرے دشمن ہیں، اور جو تجھے دشمن دکھتے ہیں ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے. تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے. جب فرشتوں کی گرزیں پڑھنی ہیں تو کسی پیر فقیر نے تیرے کام نہیں آنا. تیری توحید، تیرے عقیدے، تیرے ایمان نے کام آنا ہے. اور میں مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے. جس سے دنیا میں مانگتے ہو قبر میں بھی نام اسی کا آنا ہے. آسانی میں جس کو پکارتے ہو مشکلوں میں بھی وہی یاد آتا ہے. جب چوٹ لگتی ہے تو آواز کس کو دیتے ہو؟ اماں کو. ابے کو کیوں نہیں بلاتے؟ کیونکہ ابا گھر نہیں ہوتا.
اکثر وقت ماں کے ساتھ گزرتا ہے، انسان کی عادت ہے، چوٹ لگتی ہے، مار پڑتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، زبان پہ زہری وسیلے میں اماں۔ اگر تیرا عقیدہ درست ہے، خوشیوں میں رب کو پکارے گا تو غمیوں میں بھی رب کو پکارے گا نا۔ لیکن اگر کبھی رب کو بلانے کی عادت ہی نہیں رہی، میں بورے والا سے عید کا دن ہے آ رہا ہوں، ٹیوٹا کی فرنٹ سیٹ پہ ہوں، سامنے سے کوسٹر ٹکراتی ہے، یہ 17-18 سواریاں، ایک واحد تھا جس کی زبان پہ رب کا نام آیا، وگرنہ جو جس گدی اور جس دربار یا جس بزرگ سے جڑا ہوا تھا اس نے مشکل میں اسی کو پکارا ہے، مشکل میں اسی کو پکارا ہے۔ کہتے ہیں کسی کی اصل زبان کا پتہ کرنا ہو تو سوتے ہوئے اس پہ پانی ڈالو، ٹھنڈا ڈالو سردیوں میں، وہ اپنی اصلی زبان میں بڑبڑائے گا۔ قبر میں تنہائی میں جب مشکل آئے گی، پوچھا جائے گا من ربک، تو کیسے اللہ کا نام لے گا جب دنیا میں نہیں لیا؟ اور مثال سے سمجھیے، میری گلی کی اماں ہیں، شاپر 2-4 سودا پکڑ کے آ رہی ہیں، میں نے کہا ماں جی سودا کتوں لیندے اتما جے کو مثال تمہیں شاید سادی لگے لیکن سبق سکھانے کے لیے کافی ہے۔ اتما جے کو میں نے کہا اماں اتنا بڑا مارٹ بنا ہے، میٹرو بنا ہے، ساری دنیا کی ضرورتیں ایک چھت کے نیچے وہاں مل جاتی ہیں، کہیں جانا ہی نہیں پڑتا۔ کہنے لگی پوت میں نہیں جان دی تیری میٹرو شیٹرو، وہ جہاں سے سودا لیتی ہے نام اسی کا۔ تو مشکل میں جس کو پکارتا ہے نا، جب تنہائی میں چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی سجا دیتے ہیں، تو پھر وہی بولے گا۔ اس سے پہلے ریہرسل کر، ایمان بنا، عقیدہ بنا، پختہ کر، ہر مشکل میں رب کو پکار، لا الہ الا اللہ، یا حی یا قیوم، اللہم انت ربی، لا الہ الا انت۔ یہ ورد اپنی زبان پہ پکا کے تیرا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے، قبر میں پوچھا جائے تو جواب آئے کہ میری مشکلوں کو حل کرنے والا میرا پروردگار تھا، جس نے عدم سے وجود دیا تھا، باپ کی پشت میں رکھا تھا، ماں کی سینے کی ہڈیوں میں رکھا تھا، رحم مادر میں پالا اور سنبھالا تھا، جسم وجود غذا گوا دے کے روح ڈال کے زمین پہ پیدا کر کے چلایا تھا۔ میرا مشکل کشا بھی وہ ہے، الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، اسے قل هو اللہ احد کہتے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہتے ہیں۔ تیری میری جنگ کوئی نہیں۔ تیسری چیز اور آخری، تیری خوشیاں، تیرا لائف سٹائل، تیری زندگی، تیری طرز زندگی، تیری حجامت، تیرا لباس، تیری وضاقتہ، تیرا جوتا، تیرا کھانا پینا، وہ کس کے اسٹائل پہ تھا؟ من نبیک۔ بڑے سارے لوگ شاید پہلا سٹیپ کراس کر جائیں اسلام کا نام لے کے، اگلی رکاوٹ میں کنڈے ڈال لیے جائیں گے، توحید ہے نہیں ہے تو رگڑا گیا پکڑا گیا۔ کچھ لوگ شاید توحید سے بھی نکل جائیں، اگلی کنڈی بڑی سخت ہے۔ تیرا تمدن، تیری تہذیب، تیری ثقافت، تیرا گھر، تیرا رہن سہن، تیری رشتہ داری، تیری خوشی غمی، تیری تعلق داریاں، تیری سیاستیں، تیری قیادتیں، تیرا بڑا کچھ لائف سٹائل، یہ کس کی خبر پہ کرتا رہا؟ تجھے وحی کی خبر کون دیتا تھا؟ اعتماد کس پہ کرتا تھا؟ یہ نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا نہیں ہے، یہ بھی دھوکہ ہے۔ اگر مانا غیب کی خبر دینے والا ہوتا، میرا رب کبھی محبوب کو یوں نہ ڈانٹتا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ محبوب جب میں نے وحی اتاری نہیں کہ شہد حرام ہے، تو آپ نے شہد اپنے اوپر حرام کیا کیسے؟ وہ وحی پڑھیے، جہاں سے میں نے حرام کیا ہے، جب میں نے حلال کیا ہے تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ شہد اپنے اوپر حرام کیجیے؟ جائیے پڑھیے، اس قرآن کے مقام کو بیان نہیں کیا جاتا۔ اگر بات غیب کی خبریں دینی تھی تو 28واں پارہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا،
یہ عورت بوڑھی لڑتی ہوئی آئی، محبوب سے کہنے لگی میری جوانی کو ڈھالا، اولادیں پالی، آج بوڑھی ہوگی تو شوہر کہتا ہے تو میری ماں جیسی ہے، مجھے اس کا حکم بتایا جائے۔ اگر میرے محبوب کو سب پتا تھا اور غیب کی خبر تھی تو فوری جواب دیتے۔ اماں لڑنے لگی، آپ نے کہا مجھے علم نہیں ہے، وحی آئے گی تو بتاؤں گا۔ النبی، نبی کون ہے؟ جو وحی کی خبر سے بولتا ہے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ وہ لڑتی رہی، وہی نہیں آئے، آپ سنتے رہے، آسمان سے وہی آئی کہ محبوب ہم نے عرش بری پہ زمین پہ لڑنے والی اس عورت کی باتیں سن لی ہیں، اس کو بتائیے کہ یہ زہار ہے اور اس کا حکم یہ ہے۔ میرے محبوب نے بتایا، رب نے رکوع اتارا تو بتایا من نبیک، وہی کی خبر کس سے لیتا؟ میں یہ کہوں گا کہ میں پیر و مرشد عبدالحمید شور کوٹی صاحب سے لیتا تھا، میں شیخ الحدیث عبدالعزیز علوی سے لیتا تھا، نہیں، محمد رسول اللہ ومحمد فرق بین الناس، جو محمد نے کہا ہے وہ حق ہے، جو آپ نے کیا ہے وہ برحق ہے، جس پہ آپ چپ رہے ہیں وہ حقیقت ہے، کیونکہ نبی جھوٹ کے اوپر کبھی چپ نہیں رہتے۔ سمجھے؟ اسے کہتے ہیں قولی حدیث، فعلی حدیث اور تقریری حدیث۔ جو پیغمبر کی سیرت ہے وہ برحق ہے، وہ اسوہ ہے، وہ قدوہ ہے، اس میں حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، لطافت بھی ہے، عزت بھی، آبرو بھی ہے، وہ سند بھی ہے، وہ دلیل بھی ہے، یقین بھی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کھول کوئی شک نہیں، میرے نبی کی پوری زندگی کھلی کتاب ہے، تجھے پڑھنا آتا ہو ہر انسان کھلی کتاب ہے، پڑھ کے تو دے۔ جو قرآن نے بولا ہے انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ تو ابا تو وہابی ہے؟ جی میں وہابی ہوں۔ بول تیری شادی کیسی تھی؟ کس سے خبر لے کے کی تھی؟ مایوں بیٹھا تھا؟ یہ خبر وحی کے کس قرآن کے پارے میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی کس شادی میں ہے؟ یہ جو تو نے مہندیاں نکال کے ناچ رچا کے لوگوں کو سامنے دکھا کے سب ننگا کر کے، یہ جو کچھ ڈھول کی تھاپ تھی، جو ڈگے لگے تھے، جو یہ تو نے بولا تھا تو نے بنی تھی، یہ کہاں سے لیا تھا تو نے؟ یہ تیری خبر مشرق سے آئی تھی، ہندو سے، فلم سے، ڈرامے سے، یا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے؟ جواب دینا ہوگا جناب۔ بزرگوں آپ نے اپنی نگرانیوں میں بہت کچھ کیا ہے، اور جناب ہم دیوبندی ہیں، توحید بڑی زبردست ہے، ہم وہابی ہیں، خالص کھری توحید رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ بول سنتوں کا قتل کہاں کیا، اور میٹھی سنتوں کے نام پہ بدعتیں کہاں سے لے کے کس کو مان کے، کس مولوی کے حلوے کھیر کی پلیٹ کی خاطر تو نے پورے دین اور سسٹم اور نظام کو، گاؤں کو، پنڈ کو، دیہات کو کیسے بلیک میل کر رکھا۔ یہ منبر تیرا تھا، یہ تو میرے نبی کی وراثت تھی جس پہ تجھے 1.5 فٹ اونچا کیا گیا۔ بول ذرا لوگوں سوچئے، وراثت میں باپ نے شور کوٹ کے مین بازار میں تحصیل چوک کے مین فرنٹ کے اوپر جگہ چھوڑی، اور کوئی آپ کو وہ جگہ چھوڑ کے وراثت کے نام پہ پیچھے جا کے گاؤں دیہات میں اجاڑ میں کہیں کوئی آپ کو کوئی ایکڑ یا مرلے دے تو لے لیں گے؟ کیا کہو گے؟ وہ کہے جناب کھیت ہیں بڑے زبردست ہیں، درخت ہیں، آب و ہوا اچھی ہے، وہاں گرد ہے، مٹی ہے، دھول ہے، گاڑیوں کے ہارن ہیں، شور ہیں، آپ اس کی باتوں میں آ کر کے یہ جگہ چھوڑ کے پیچھے چلے جاؤ گے۔ ترکت فیکم امرین، میں کتاب و سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم بدعات کو، خرافات کو، روایات کو، رسومات کو لے کے خوش ہو گئے ہو۔ یہ امت خرافات میں کھو گئی، میرے نہیں مرے، میں نے جنازے نہیں پڑھائے۔ کیا میں نے جنازے میں فاتحہ نہیں پڑھی تھی کہ تجھے بعد میں اس کی ضرورت پڑی؟ بول ذرا من نبی کس سے لی تھی یہ خبر؟ جنازے میں اپنی طرف سے ثنا کے لفظ ڈال کے فاتحہ کو سائیڈ پہ کر کے جب سلام پھر کیا، پہلے نماز کے اندر جین من دعائیں تھیں، وہ وقت چھوڑ کے، موقع چھوڑ کے، تیری موت بھی مرضی کی، تیرا کفن بھی مرضی کا، قبر میں اتارنا بھی مرضی کا۔ وہ جی اس کا چہرہ قبلے کی طرف گھما دو، تیرے نبی نے پوری باڈی قبلے کی طرف گھمائی ہے، دائیں کروٹ لٹایا ہے، گوڈا مار پکڑ بیٹھ، یہ کہتے ہوئے میت اتار دی۔
تیرے پیغمبر نے بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ کہہ کے اتارا ہے، قبر کے پاؤں والی طرف سے سر پہلے اتارا ہے۔ تو نے کہا حرج ہی کوئی نہیں، پھر کیا ہو گیا؟ لا کہیں سے سر کی طرف پاؤں کی طرف قبر میں اتر کے کوئی سورہ ملک پڑھے، کوئی پہلا بقرہ کا آخری رکوع پڑھے، کوئی مرتے دم سورہ یاسین پڑھے۔ تیرے پیغمبر کی سیرت کوئی نہیں تھی۔ من نبیک لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، پھوڑی پہ جا کے فاتحہ پڑھو، جنازے میں تھی چھوڑ دی، اب پڑھو۔ ٹائم کیوں لیٹ کیا؟ جب کلمے کا موقع تھا تلقین نہیں کرو، تو نے مرضیاں مانی۔ یہ کل تیجے ساتے 10 میں 40 میں پیٹ کے لیے، اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی تو پرواز میں کوتاہی۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ تو دھوکے میں ہے۔ مولانا اس سے بہتر تھا مانگ کے کھا لیتے، اس سے بہتر تھا دہاڑی کر کے کھا لیتے، مگر دین کو مذاق بنا کے، نبی کی سنت کو پیچھے چھوڑ کے، بدعات کو آگے لا کے، رسوم کو شریف لکھ کے تو بہت غلط کر بیٹھا ہے۔ گٹر کے اوپر ڈھکنے کو دھو کے، گلاب کی پتیاں رکھ کے، خوشبوئیں چھڑک کے، پرفیوم لگا کے، گٹر شریف لکھ بھی دے تو وہ شریف نہیں ہوگا، گندگی اس میں۔ ساری دنیا کی بدعات کو لیبل لگا کے، میٹھا کہہ کے، سنتیں بنا کے پیش کرے بھی، ہنسنا کہے، خوبصورت کہے۔ میرے پیغمبر نے ہر خطبہ عید میں، ہر خطبہ جمعہ میں، ہر خطبہ نکاح میں، ہر خطبہ حج عمرہ جہاں بھی میرے پیغمبر نے خطبہ حاجہ دیا یہ لفظ بولے تھے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا۔ دین میں گھڑی گئی باتیں جو میں نے نہیں دی، ان میں خیر نہیں ہے، شر ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ۔ اگر کسی بات میں خیر ہے تو رب کا کلام ہے، کسی ادا میں بھلائی ہے تو وہ میری سنت ہے۔ جو میرے دین کے نام پہ کچھ نیا گھڑا گیا ہے وہ بدعت ہے، وہ ضلالت ہے، وہ گمراہی ہے، ٹھکانہ جہنم ہے، نتیجہ جنت نہیں ہے۔ اپنی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، جہنم کا گڑھا نہیں۔ حضرات باتیں کڑوی لگی ہوں تو تھوک دینا، کبھی زہر بھی کرتا ہے کار تریاکی۔ میں نے آپ سے نہ ووٹ لینا ہے نہ نوٹ، مجھے آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں صرف تیری کل کی قبر کا سوچ رہا ہوں کہ بنے گا کیا۔ زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے مولانا، زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے، ایک کفن کے لیے اتنا سفر کرتے رہے۔ کفن بھی لیا تو سنت کے مطابق نہیں لیا، سادی 3 چادریں۔ میں تو اپنے بچے کا کالج میں آتے ہوئے یونیفارم چیک کر کے اس کو ٹھکرا کے دروازے سے باہر کر دیتا ہوں۔ تیری ٹائی نہیں ہے صحیح، مونوگرام درست نہیں ہے، تیرا بیلٹ صحیح نہیں ہے، تیرے جوتے کا کلر درست نہیں ہے، تیری پینٹ تیری شرٹ کا کلر نہیں۔ تیرے پیغمبر نے 3 چادریں رکھی ہیں اور تم بیچ میں کرتیاں ڈال رہا ہے، تم بیچ میں یہ وہ پگڑیاں ڈال رہا ہے۔ تیرے نبی سے بھی بڑھ کے کوئی کائنات میں پیارا اور نرم جسم والا تھا، قبر میں ننگی مٹی پہ ڈالا گیا، تو نیچے چٹائیاں اور گدے اور روئیاں اور پتہ نہیں کیا کیا رکھ رہا ہے۔ تو گیرو سے کلمے لکھ رہا ہے، تو اوپر آیت الکرسی کی لکھی ہوئی چادریں پاؤں پہ بچھا رہا ہے، اور تو قبر کے اوپر کل چاروں لکھ کے قرآن لکھ کے خوش ہو رہا ہے کہ میں نے اصالِ ثواب کر دیا۔ میں نے آج تازی تصویر میں دیکھا ہے کل کے سامنے پاؤں لگا کے مرد بیٹھا ہوا ہے، اور میں نے اپنے بچوں کی قبر کے ساتھ چاروں کل لکھے ہوئے اور کتے کو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتے دیکھا۔ ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے وہ جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ میں نے اپنی جماعت کی، اپنی قوم کی تربیت کی ہے، میرے علماء نے سکھایا ہے، اس لیے قبریں سادی ہیں، وگرنہ چاروں کل نہیں 5 کل ہمارے پاس ہیں۔ سورہ جن بھی کل سے شروع ہوتی ہے، حفاظ ہیں، قراء ہیں۔ دنیا کے جتنے ملکوں کے نسخے اللہ کا شکر ہے قرآن کے وہ اللہ نے عطا کیے ہوئے، ہر خط رسم الخط میں موجود۔ بذات خود بھی خطات لکھنا چاہوں تو ہر خط میں لکھ کر کے اپنی ماں کی قبر پہ ٹکا دوں، لیکن من نبیک، میرے نبی نے یہ اجازت نہیں دی، اس لیے میں نہیں کرتا۔
تو بھی اپنے آپ کو کور کر، کلمہ پڑھا ہے مسلمان بن، نام سنی شیعہ وہابی دیوبندی جو مرضی رکھ، مگر وہی کے ساتھ چل تاکہ تیرے قبر کا مرحلہ آسانی سے طے ہو، یہ جنت کا باغیچہ بنے، اور یہی میری دعائیں ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وما توفیق